إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل آیات کا ترجمہ کریں اور ان میں موجود ثلاثی مزید فی کے ہر فعل کے باب کا نام اور اس کا وزن اور صیغہ بتائیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے کہ جس نے قرآن سکھایا۔ یہاں علمہ ثلاثی مزید فی کا فعل آیا ہے اور اس کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، فعل ماضی ہے، باب تفعیل ہے اور مادہ ہے عین لام میم۔ علم آدم الاسماء کلها، اور اس نے سکھا دیے آدم کو سب کے سب نام۔ تو یہاں بھی علمہ ہی فعل آیا ہے جو صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور فعل ماضی ہے، باب تفعیل ہے اور اس کا وزن ہے فعل، علامہ، اور اس کا مادہ ہے عین لام میم۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے تجھ پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری۔ تو یہاں فعل ثلاثی مزید فی سے جو استعمال ہوا ہے وہ ہے نزل، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، باب تفعیل ہے اور اس کا مادہ ہے نون زا لام اور اس کا وزن ہے فعل۔ اللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ وہ ہے کہ جس نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دے دی، یعنی کسی کو زیادہ اور کسی کو کم رزق دیا۔ تو یہاں فضل فعل ثلاثی مزید فی سے استعمال ہوا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، فعل ماضی ہے، باب تفعیل ہے اور اس کا وزن ہے فعل اور اس کا مادہ ہے فا ضاد لام۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے۔ یہاں ثلاثی مزید فی سے جو فعل استعمال ہوا ہے وہ ہے یسرنا، یہ صیغہ ہے جمع متکلم کا اور فعل ماضی ہے اور باب تفعیل ہے اور اس کا مادہ ہے یا سین را اور اس کا وزن ہے فعلنا یسرنا۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو چیز بھی آسمانوں میں اور جو چیز بھی زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ تو یہاں فعل استعمال ہوا ہے سبح، جو کہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور مادہ ہے سین با ہا، باب تفعیل ہے اور اس کا وزن ہے فعل سبح۔ اجعلتم سقایت الحاج، سقایت الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، کیا تم نے بنا لیا ہے یعنی سمجھ لیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا کیا یہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یعنی ایسا ہرگز نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ مسجد حرام کی خدمت کر لی، حاجیوں کی خدمت کر لی تو یہ ایمان لانے کے برابر ہو جائے گا۔ نہیں، ایمان لانا اپنی جگہ ضروری ہے، یہ نیکی کے کام اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مکہ کے لوگ
ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ وہاں حاجیوں کی اور مسجد حرام کی خدمت کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ شاید ہمیں اس خدمت کے نتیجے میں جنت مل جائے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے۔ اور یہاں ثلاثی مزید فی سے جو فعل استعمال ہوا ہے وہ ہے آمانا، اور یہ اصل میں اعمانا تھا، افعل کے وزن پر اعمانا۔ اب یہاں قاعدہ یہ تھا کہ جب دو حمزہ اکٹھے ہوتے ہیں اور دوسرا ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے اگر زبر ہوتی ہے تو زبر کی مناسبت سے دوسرے کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو یہ ہو گیا آمانا۔ تو یہ باب افعال ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، اور اس کا مادہ ہے حمزہ میم نون۔ اور دوسرا فعل جو ثلاثی مزید فی سے اس آیہ مبارکہ میں استعمال ہوا ہے وہ ہے جاہدہ۔ یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب، فعل ماضی ہے، اور اس کا وزن ہے فاعل، جاہدہ، اور اس کا مادہ ہے جیم ہا دال۔ وَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ یہاں جو ثلاثی مزید فی سے فعل استعمال ہوا ہے وہ ہے تقبلا۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، اور باب تفاعل ہے، اور اس کا مادہ ہے قاف با لام، اور اس کا وزن ہے تفاعل، تقبلا۔ اور دوسرا فعل جو استعمال ہوا ہے وہ ہے انبتا۔ یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور باب افعال ہے، اور اس کا مادہ ہے نون با تا، اور اس کا وزن ہے افعالا۔ اور تیسرا جو فعل ثلاثی مزید فی سے استعمال ہوا ہے وہ ہے کفالا۔ تو یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے، باب تفعیل ہے، اور اس کا مادہ ہے کاف فا لام، اور اس کا وزن ہے فعالا، کفالا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت برکت والا ہے اللہ جو سب جہانوں کا رب ہے۔ یہاں جو فعل ثلاثی مزید فی سے استعمال ہوا ہے وہ ہے تبارک۔ تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، اور باب تفاعل ہے، اور اس کا مادہ ہے با را کاف، اور اس کا وزن ہے تفاعل، تبارک۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل بالکل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ پہلی قوموں نے بھی یہی باتیں کی تھیں، انکار کیا تھا، اور ان کے اور ان کے دل بالکل آپس میں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ تو تشابہت یہ فعل ہے جو ثلاثی مزید فی سے استعمال ہوا ہے، صیغہ ہے واحد مؤنث غائب، فعل ماضی ہے، اور باب تفاعل ہے، اور اس کا مادہ ہے شین با ہا، اور اس کا وزن ہے تفاعلت، تشابہت۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ہم نے انہیں غرق کر دیا دریا میں، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ یہاں جو ثلاثی مزید فی سے فعل استعمال ہوئے ہیں ان میں پہلا ہے انتقمنا۔ یہ باب افتعال ہے اور صیغہ ہے جمع متکلم کا، فعل ماضی ہے، اور اس کا مادہ ہے نون قاف میم، اور اس کا وزن ہے افتعلنا، انتقمنا۔ یہاں ایک بات میں نے آپ کو باب انفعال پڑھاتے ہوئے بتائی تھی کہ بعض افعال کے شروع میں نون ہوتا ہے، اگر ایسا ہو تو جب اس کا باب افتعال بناتے ہیں تو شک ہوتا ہے کہ یہ باب انفعال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ باب انفعال کے شروع میں بھی حمزہ زیر والا اور نون ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی حمزہ زیر والا اور نون شروع میں نظر آتا ہے، اس وجہ سے شک ہوتا ہے کہ یہ باب انفعال ہے۔
لیکن اگر اس کے بعد تا ہو تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ باب انفعال نہیں بلکہ باب افتعال ہے، تو یہ باب بھی افتعال ہے۔ اغرقنا دوسرا فعل ہے جو ثلاثی مزید فی سے استعمال ہوا، جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، باب افعال ہے اور اس کا وزن ہے افعلنا اغرقنا، اور اس کا مادہ ہے غین را قاف۔ اور تیسرا فعل جو استعمال ہوا ہے وہ ہے کذبوا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل ماضی ہے، باب تفعیل ہے اور اس کا مادہ ہے کاف ذال با، اور اس کا وزن ہے فعلوا کذبوا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، یعنی مرد جو کریں گے ان کے مطابق انہیں بدلہ ملے گا اور عورتیں جو کریں گی ان کے مطابق انہیں ملے گا۔ تو یہاں جو فعل استعمال ہوا ہے باب افتعال سے ہے اکتسبوا، اور صیغہ جمع مذکر غائب ہے، فعل ماضی ہے، باب افتعال ہے اور مادہ ہے کاف سین با، اور اس کا وزن ہے افتعلوا اکتسبوا۔ اور دوسرا جو فعل استعمال ہوا ہے وہ ہے اکتسبنا، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور باب افتعال ہے اور مادہ ہے کاف سین با، اور اس کا وزن ہے افتعلنا اکتسبنا۔ انصرفوا صرف اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، وہ پھر گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ ایسی قوم ہے کہ جو نہیں سمجھتے۔ تو یہاں جو فعل استعمال ہوا ہے وہ ہے انصرفوا ثلاثی مزید فی سے، باب ہے انفعال اور صیغہ ہے جمع مذکر غائب فعل ماضی، اور اس کا مادہ ہے صاد را فا، اور اس کا وزن ہے انفعلوا انصرفوا۔ انفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، تو ہو گیا ہر حصہ ایک بڑے ٹیلے کی طرح۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب پانی کو روک کر راستے بنائے گئے تو اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہر حصہ یعنی ہر راستہ ایک بڑے ٹیلے کی طرح تھا۔ تو یہاں جو فعل استعمال ہوا ہے باب انفعال سے ہے اور وہ ہے انفلق، یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب، فعل ماضی ہے اور مادہ ہے فا لام قاف، اور اس کا وزن ہے انفعل انفلق۔ استطعما اہلہا، ان دونوں نے اس بستی کے رہنے والوں سے کھانا مانگا۔ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر جس کا ذکر سورہ کہف میں آتا ہے کہ وہ ایک بستی میں گئے اور انہوں نے ان سے کھانا مانگا اور انہوں نے کھانا دینے سے انکار کیا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان دونوں نے یعنی موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے اس بستی والوں سے کھانا مانگا۔ تو یہ فعل جو استعمال ہوا ہے ثلاثی مزید فی سے وہ ہے استطعما، یہ باب استفعال ہے اور تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے اور اس کا مادہ ہے طا عین میم، اور اس کا وزن ہے استفعلا استطعما۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشکرون، اور اللہ نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ جب تم کچھ نہیں جانتے تھے اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں جو فعل ثلاثی مزید فی سے استعمال ہوا ہے وہ ہے اخراجہ، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے
اور باب افعال ہے اور اس کا مادہ ہے خا را جیم، اس کا وزن ہے افعل اخرجا۔ بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اللہ کے نام سے ہم نکلے اور اللہ پر جو ہمارا رب ہے اس پر ہم نے بھروسہ کیا۔ دراصل یہ گھر سے نکلنے کی دعا کا ایک حصہ ہے، تو اس میں توکلنا یہ فعل ہے جو ثلاثی مزید فی سے استعمال ہوا ہے اور اس کا صیغہ ہے جمع متکلم، اور باب ہے تفاعل اور اس کا وزن ہے تفاعلنا توکلنا، اور اس کا مادہ ہے واو کاف لام۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے تو وہ انہی میں سے ہوتا ہے، یعنی اس کا انجام انہی جیسا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو فعل ثلاثی مزید فی سے استعمال ہوا ہے وہ ہے تشبہ، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، باب تفاعل ہے اور اس کا مادہ ہے شین باہا اور وزن ہے تفاعل تشبہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ تو یہاں دو فعل استعمال ہوئے ہیں ثلاثی مزید فی سے، ایک تعلم اور ایک علم۔ تعلم جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، باب تفاعل ہے اور اس کا مادہ عین لام میم اور اس کا وزن ہے تفاعل تعلم، اور دوسرا فعل ہے علم، یہ بھی صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی ہے، باب تفعیل ہے اور اس کا بھی مادہ عین لام میم ہے اور اس کا وزن ہے فعل علم۔ اس مشق کے اگلے سوال انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن